السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ الحمدللہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان شہر المواسات، رمضان باہمی ہمدردی کا مہینہ۔ رمضان کے مہینے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر المواسات قرار دیا ہے، یعنی انسانوں کے ساتھ باہمی ہمدردی اور غم خواری کا مہینہ، خاص طور پر معاش اور رزق کے معاملے میں ایک دوسرے کی تنگی اور محرومی، پریشانی اور دکھ میں شرکت اور مدد کا مہینہ ہے، یعنی محروم لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین عمل مومن کو خوش کرنا، اس کا قرض ادا کرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا اور اس سے کوئی تکلیف اور سختی دور کرنا۔ یہ آپ کسی بھی مومن کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ کریں تو اس کا اجر دگنا ہوگا۔ مومن اچھے اخلاق کے ساتھ اس شخص کا سا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے، تو اس طرح آپ کا ثواب ڈبل ہو جاتا ہے۔ پھر یعنی روزے میں اگر اخلاق بھی اچھا رکھا جائے، کیونکہ روزے کی ایک بھوک کی ایک تکلیف تو ہوتی ہے، پیاس کی ایک چبھن تو ہوتی ہے، لیکن اگر انسان ارادہ کر لے کہ اس کے باوجود میں نے مسکراتے رہنا ہے، اس کے باوجود میں نے دوسروں کے ساتھ اچھی طرح بات کرنی ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو ضرور توفیق دے گا۔ لیکن اگر آپ سیلف پٹی کا شکار ہو جائیں اور اس پریشانی میں رہیں کہ آج میرے پہ کیا غم آیا اور کس نے مجھے کیا کہہ دیا اور میرا کیا بنے گا، تو ان سارے تفکرات کے بوجھ تلے آپ پھر مسکرا نہیں سکتے۔ یہ سب چیزیں زندگی کا حصہ ہیں اور ساتھ رہیں گی ساری زندگی، چونکہ امتحان ہے اس لیے کوئی نہ کوئی تکلیف آتی جاتی رہے گی، تو اس میں کیا نہیں بھولنا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، مسکرانا، دوسروں کی خدمت کرنا، نیکی کے مواقع سے فائدہ اٹھانا۔ روزہ دار کو ماہ رمضان میں خود بھوکا پیاسا رہ کر دل میں ان حاجت مندوں کا درد محسوس کرنے کا موقع ملتا ہے جو اکثر و بیشتر فاقے میں مبتلا رہتے ہیں۔ یوں اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی اور وہ دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ رمضان میں اسلاف کی مساجد ان کھانوں سے بھر جایا کرتی تھی جو وہ فقراء اور مساکین کے لیے پیش کیا کرتے تھے، کیونکہ نماز پڑھنے سبھی آتے تھے، اس لیے اکثر لوگ مسجد کو ہی مرکز بناتے کھانا تقسیم کرنے کے لیے۔ تو رمضان میں کھانے سے بھری بھی ہوتی تھی مساجد کہ کوئی بھی بھوکا نہ رہے، اور جس کو بھی وہ کھلاتے تھے اللہ کی محبت میں کھلاتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے گوہ آئی۔ گوہ ایسے ہوتی ہے جیسے بڑی سی چھپکلی ہو، یعنی اس شکل کی ہوتی، اور اہل عرب اس کو کھاتے ہیں۔ آپ سب نے جیسے خرگوش ہے، وہ بھی تو جانور ہے نا، ہمارا اصل میں ٹیسٹ نہیں ہے نا، اس لیے تو آپ نے اسے تناول نہیں فرمایا، یعنی آپ کو پسند نہیں تھی اور نہ ہی اس سے منع کیا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا ہم یہ مسکینوں کو نہ کھلا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تطعموہم مما لا تأکلون، جو چیز تم خود نہیں کھاتے وہ انہیں بھی مت کھلاؤ۔ تو اب یہ کرنے کے کام نیچے موجود ہیں کتاب میں، ان سب کو آپ پڑھ لیجئے، آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کس کس کو کھلا سکتے ہیں۔ ان میں سے کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہو سکتا ہے جس کی مدد آپ کر سکتے ہوں، خواہ وہ آپ کے ہمسائے ہوں، دوست ہوں، بیوہ، یتیم، محتاج، بیمار، ہسپتالوں میں مریض، یا ان کے لواحقین جو اٹینڈنٹس ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کو روزہ کھولنے کے لیے کچھ بھی نہیں ملتا، اسی طرح قیدی، جیلوں میں لوگ، پھر جو آپ سے خود مانگنے کے لیے آ جائیں، سوالی، پھر اسی طرح یہ کہ ملازمین کو کاموں میں رعایت دیں، گھر کے جو ملازم ہوں، پھر بزرگوں کا احترام، بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ، پھر رشتہ داروں سے صلہ رحمی، عید کے موقع پر ان کو تحفے تحائف رمضان میں ہی دے دیں، پھر جو لوگ روٹھے ہوئے ہیں ان کو منائیں، جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کسی بھی وجہ سے ناراض ہوں، پھر لوگوں کے لیے اپنے دلوں کو صاف کر دیں اور لوگوں کے قصور معاف کر دیں، اور ہر ایک کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کریں، اور پھر نیکیوں کے کام میں دوسروں کو اپنے ساتھ شریک کر لیں۔ ٹھیک ہے،
یعنی صرف اکیلے نہ کریں بلکہ اپنے گھر والوں کو شریک کر لیں، اپنی دوستوں کو شریک کر لیں، اور اس طرح مل جل کے جب اچھے کام کریں گے تو یہ کام کرنا مزید آسان ہو جائیں گے. شہر المواسات کیا ہے؟ دوسروں کے ساتھ ہمدردی، غمخواری اور ان کی پریشانیوں کو بانٹنے کا مہینہ. بعض اوقات وہ پریشان لوگ ہمارے گھر کے اندر ہی ہوتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے، تو سب سے پہلے وہیں سے شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے، کوئی آئیڈیا دینا چاہتا ہے آپ میں سے؟ اور کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ؟ کاؤنسلنگ بھی کی جا سکتی ہے. جیسے کوئی ڈپریسڈ ہے، کوئی پریشان ہے، تو آپ اس کی مدد کیجیے. ٹھیک ہے نا، اس کو اچھے سولوشن دیجیے، اس کو ایسے مشورے دیجیے کہ جس سے اس کی مشکل آسان ہو جائے.